اس جنگ میں پاکستان نے بہت شاندار کارکردگی اپنی دکھائی ہے اور پاکستان نے فعال ثالثی کی ہے، یعنی اس میں سستی نہیں دکھائی پاکستان نے۔ ہر چند اس میں دشواری یہ ہے کہ ایک طرف شیطان ہے اور ایک طرف ایران ہے۔ ایران جو اصولوں کا پابند ہے، اسلام کا پابند ہے، انسانیت کا پابند ہے، ٹرمپ کسی چیز کا پابند نہیں ہے۔ تو بائیں کہ ٹرمپ کی طرف سے بعض اوقات حوصلہ شکنی ہو رہی تھی، مذاکرات کی، سفارتکاری کی، ثالثی کی، لیکن پاکستانی تھکے نہیں اور مسلسل لگے رہے۔ پاکستان نے حالیہ جنگ ایران امریکہ کے مابین، امریکی اتحادیوں نے مل کر جو جنگ ایران کے اوپر ٹھونسی ہے اور ایران نے اس کا بہت خوبصورتی سے مقابلہ کیا ہے، استقامت کے ساتھ، مزاحمت کے ساتھ۔ اس جنگ میں پاکستان نے بہت شاندار کارکردگی اپنی دکھائی ہے، جس پر ساری دنیا پاکستان کے موقف کی، پاکستانی پالیسی کی، پاکستانی اسٹریٹجی کی تعریف کر رہی ہے۔ یعنی یہ وہ کام ہے پاکستان کا کہ دشمن بھی پاکستان کی تعریف کرتا ہے۔ پاکستان نے بہترین کارکردگی دکھائی اور ثالثی کا کردار ادا کیا، اور پاکستان نے یہ جو کردار ادا کیا ہے، ایران نے یہ موقع دیا ہے۔ ظاہر ہے ٹرمپ اور پاکستان کو اور روپ میں دیکھنا چاہتا تھا، اور ایران نے استقامت دکھا کر، شکست قبول نہ کر کے، تسلیم نہ ہو کر یہ موقع دیا ہے کہ ثالثی کی جائے اور ثالثی بھی پاکستان کرے۔ اور پاکستان نے فعال ثالثی کی ہے، یعنی اس میں سستی نہیں دکھائی پاکستان نے۔ یہ بھی ایک عجیب دنیا کے لیے مثال بن گئی ہے کہ جب پاکستان کو موقع ملا تو بائیں کہ ٹرمپ کی طرف سے بعض اوقات حوصلہ شکنی ہو رہی تھی، مذاکرات کی، سفارتکاری کی، ثالثی کی۔ ایران بھی مطمئن نہیں تھا کہ ٹرمپ یہ ثالثی کامیاب نہیں ہونے دے گا، لیکن پاکستانی تھکے نہیں اور مسلسل لگے رہے ہر طرح کے۔ حتیٰ یہ جو آخری ابھی کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کی سفارتکاری کا نتیجہ نکل آیا ہے اور ایک ابتدائی 60 روزہ جنگ بندی، یاداشت تفاہم ایران امریکہ کے درمیان تیار ہو گئی ہے، اس پہ دستخط نہیں ہوئے۔ ٹرمپ نے اس کو اسرائیل کو بھیجا ہے، اپنے اتحادیوں کو بھیجی ہوئی ہے وہ دستاویز، اور خود کہہ رہا ہے میں غور و فکر کر کے پھر اس پہ کروں گا۔ اور ایران نے اس پر غالباً ابتدائی اعتماد ظاہر کر دیا ہے۔ یہ پاکستان کی سمجھیں ایک بہت بڑی کامیابی ہے کہ دو متضاد یا متصادم طاقتوں کو آپس میں ملایا ہے۔ ہر چند اس میں دشواری یہ ہے کہ ایک طرف شیطان ہے اور ایک طرف ایران ہے۔ ایران جو اصولوں کا پابند ہے، اسلام کا پابند ہے، انسانیت کا پابند ہے، ٹرمپ کسی چیز کا پابند نہیں ہے۔ حملے کا کوئی جواز ہی نہیں تھا، ایک بلا جواز حملہ کیا ہے، اور ایران اپنا قانونی دفاع کر رہا ہے۔ ایران کے پاس جواز ہے عالمی قانون کے مطابق اور اسلامی قانون کے مطابق، ایران کے پاس جواز ہے، لیکن ٹرمپ کے پاس کوئی جواز نہیں ہے۔ لیکن پھر بھی دنیا نے چونکہ ایران کا ساتھ نہیں دیا، خاموش رہے، اگر ساتھ دیا ہے تو بھی ٹرمپ کا ساتھ دیا ہے، ایران نے تنہا مزاحمت کی ہے، اس لیے یہ بات ثالثی پر آئی ہے اور پاکستان کو یہ اعزاز ملا ہے۔ پاکستان کی سفارتکاری کی ایک بڑی علامت یہ ہے کہ پاکستان نے وقت ضائع نہیں کیا اور پاکستان نے اہمیت دی اس موضوع کو۔ وہ یہ ہے کہ ہمارے وزیر داخلہ تک اس ثالثی میں شامل ہوئے ہیں، جبکہ عموماً وزیر خارجہ کا کام ہوتا ہے اور دفاعی یا باقی جو طبقات ہوتے ہیں ان کا یہ کام ہوتا ہے۔ وزیر داخلہ سے ثالثی یا سفارتکاری کی توقع نہیں ہوتی۔ وزیر داخلہ امنیت کا، امن کا ذمہ دار ہوتا ہے، قانون ملک کے اندر اندرونی معاملات کا ذمہ دار ہوتا ہے، داخلہ امور کا، لیکن انہوں نے بھرپور کردار ادا کیا ہے، اور اسی سے لوگوں کو زیادہ اعتماد حاصل ہوا ہے کہ پاکستان کے اندر وزیر داخلہ اس وقت یہ سب سے زیادہ قابل اعتماد شخصیت سمجھے جاتے ہیں کہ جس کام میں وزیر داخلہ ہوں گے وہ کام یقیناً کامیاب ہوگا، اور سابقہ ماضی کے میں بھی ایسے ہی ہوا ہے۔ جس کام میں وزیر داخلہ آئے ہیں، ہمارے موجودہ وزیر داخلہ، نہ ہر وزیر داخلہ، موجودہ محسن نقوی صاحب، یہ جس کام میں پڑے ہیں وہ کام تکمیل ہوا ہے، کامیاب ہوا ہے۔ اور اسی طرح جب یہ مذاکرات کی ٹیم کا حصہ بنے تھے پہلے سے، لیکن کھل کے گئے اور ایک ہی دن میں 24 گھنٹوں میں 2 دفعہ گئے، اور پھر
کہا جاتا ہے کہ یہ یادداشت تفاہم دراصل وزیر داخلہ صاحب کی سفارتکاری اور ان کی وساطت اور ان کی ثالثی کا نتیجہ ہے، چونکہ وہ زیادہ قابل اعتماد ہیں امریکہ کے لیے یا دیگر طاقتوں کے لیے، وہ زیادہ بھروسے والے سمجھے گئے ہیں۔ بہرکیف جس نے بھی کیا ہے، جو کردار ادا کیا ہے، بہت ہی اعلیٰ شاندار کردار ہے، لیکن یہ بہت ہی نازک دھاگے سے بندھا ہوا ہے یہ کردار، چونکہ پاکستان کا ایک ثالثی کا ایک فریق پاکستان کے سامنے ٹرمپ ہے جو مکمل طور پر غیر قابل اعتماد ہے، اور یہ پاکستان کو بھی پتہ ہے، پاکستانی قیادت کو بھی پتہ ہے کہ یہ قابل اعتماد نہیں ہے، محض شیطان ہے، اس پر کسی کو کوئی اعتماد نہیں ہے، امریکہ کو اس پر اعتماد نہیں ہے، اپنے ساتھیوں کو اس پر اعتماد نہیں ہے، یہ کسی وقت کچھ بھی کر سکتا ہے، اور خصوصاً اپنے ساتھیوں کو ذلیل کرنا، تحقیر کرنا، یہ اس کا ہنر ہے اور یہ کرتا ہے یہ کام۔ اور تازہ ترین اس کی مثال یہ ہے کہ اس نے عمان کو پاکستان سے پہلے جو ایران امریکہ مذاکرات میں ثالثی کا کردار ادا کر رہا تھا، 2 دفعہ جس نے مذاکرات کروائے ہیں ایران اور امریکہ کے درمیان، عمان ہے، مسقط جس کا دارالخلافہ ہے، اور یہ ملک امریکی اتحادیوں میں سے ہے۔ اس ملک نے امریکہ اور ایران کے درمیان ثالثی کی، اور مذاکرات کے وسط میں دوران میں ٹرمپ نے ثالثی نظر انداز کر کے حملہ کر دیا۔ پچھلی جنگ جب 2025 میں کی، اس میں بھی یہی مذاکرات کے دوران حملہ کیا، تو ظاہر ہے ابھی عمان کی جگہ پاکستان ہے، ٹرمپ نے عمان کے ساتھ جو کام کیا ہے، پاکستان کی توجہ رہے کہ ایک شیطان ہے، اور شیطان اپنے دوستوں محسنوں کے ساتھ بھی شیطانی کام ہی کرتا ہے۔ اس وجہ سے پاکستان کے لیے ایک بڑا اہم چیلنج اور مشکل مرحلہ ٹرمپ کو سنبھالنا ہے۔ ویسے یہ کہا جاتا ہے کہ پاکستانی امریکیوں کو ڈیل کرنا سب سے اچھا جانتے ہیں، اور ٹرمپ نے بھی اس کا پہلے اظہار کیا تھا، البتہ غلط الفاظ میں، لیکن پاکستانیوں کو خوب تجربہ ہے کہ امریکیوں سے کیسے ڈیل کی جاتی ہے، چونکہ لمبا تجربہ ہے افغان جنگ کی وجہ سے اور دیگر مسائل کی وجہ سے۔ لیکن اب جو ٹرمپ نے عمان کے بارے میں اظہار کیا ہے وہ خوفناک بات ہے۔ اس نے تازہ ترین 2 دن پہلے ہی اس نے یہ اعلان کیا ہے کہ عمان ایران کے ساتھ مل کر آبنائے ہرمز کا کنٹرول سنبھالنے کے لیے بات چیت کر رہے ہیں اور کوئی معاہدہ کرنے جا رہے ہیں۔ تو اگر عمان نے امارات والا راستہ اختیار نہ کیا، قطر والا یا سعودی عرب والا، تو ہم عمان کو تباہ کر دیں گے، ہم اسے منفجر کر دیں گے، ہم ختم کر دیں گے عمان کو۔ Oman will behave just like everybody else, so we'll have to blow them up. They understand that. They'll be fine. اپنے اتحادی اور اپنے ساتھی اور اپنے ایلچی کے بارے میں یہ کہہ رہا ہے، تو یہ سفارتکار کے ساتھ ٹرمپ کیا سلوک کرتا ہے یہ پاکستان کے مد نظر رہے، اور امید ہے پاکستانی قیادت کو یہ احساس ہے کہ کس کے ساتھ مذاکرات کر رہے ہیں اور جو کسی عہد معاہدے کا پابند نہیں ہے۔ ٹرمپ نے اپنے پہلے دور صدارت میں آ کر 7 عالمی معاہدے جو توڑ دیے تھے، پھاڑ دیے تھے، ان میں سے ایک ایران کے ساتھ جو معاہدہ اوباما نے کیا تھا وہ اس نے ختم کر دیا، اور اس کے علاوہ 7 معاہدے اور بھی اس نے جو عالمی سطح کے تھے، جیسے ایٹمی اسلحے کی توسیع کے بارے میں معاہدہ تھا، ماحولیات کا معاہدہ تھا، اور اس طرح کے بہت سارے معاہدے تھے جو اس نے ختم کر دیے کہ ہم ان کی پابندی نہیں کریں گے۔ اس دفعہ جب یہ شخص صدر بنا ہے تو اس نے اپنے ابتدائی 3 مہینوں کے اندر یا 6 مہینوں کے اندر اس نے 65 معاہدے باطل کیے، ختم کر دیے کہ ان عالمی معاہدوں کا امریکہ پابند نہیں ہے، جبکہ اس نے سائن کیے ہوئے ہیں ہر جگہ، اس نے معاہدے توڑ دیے ہیں، اب یہ معاہدوں کا پابند ہی نہیں ہے۔ اور قرآن کا حکم یہ ہے کہ قاتلوا ائمۃ الکفر فانہم لا ایمان لہم، کیونکہ یہ کسی عہد کے پابند نہیں ہے۔ امریکہ کسی عہد کا ٹرمپ پابند نہیں ہے۔ پچھلے صدر وہ تظاہر کرتے تھے، منافق تھے، تظاہر کرتے تھے کہ ہم عہد معاہدے کے پابند ہیں، لیکن کرتے نہیں تھے۔ یہ تو کھلا عہد شکن انسان ہے۔ اب ظاہر ہے کہ پاکستان جو
ثالثی کے ذریعے عہد معاہدہ کرائے گا تو امریکہ اس کی کتنی پابندی کرے گا، یہ کوئی ضمانت اس کی دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ پاکستان نے سفارتکاری میں اپنا لوہا منوایا ہے، لیکن اس سفارتکاری میں پاکستان کو یہاں پر اپنی یہ ساکھ قائم رکھنا بہت ضروری ہے، اور یہ ساکھ اسی صورت میں قائم ہو سکتی ہے کہ جب یہ امریکہ کے ایلچی نہ کہلائیں، ٹرمپ کے اتحادی یا ٹرمپ کے اعلی کار نہ سمجھے جائیں۔ اس صورت میں پاکستان کا یہ وقار دنیا میں قائم رہے گا، اور پاکستان آئندہ جنیوا بنے گا عالمی بحرانوں کا، جب پاکستان اپنی عزت و وقار بحال رکھے اور ٹرمپ کے اشاروں پہ نہ چلے، استقلال کے ساتھ، مستقل حیثیت کے ساتھ اپنی اس حیثیت سفارتکاری اور ثالثی کی حیثیت کو قائم رکھے۔ یہ بہت بڑا اعزاز ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پاکستان کے نصیب کیا ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ پاکستان اس سفارتکاری میں اپنا فائدہ ضرور حاصل کرے۔ پاکستان ایران کے ساتھ ایک معاہدہ ہے، بہت ہی بنیادی اسٹریٹجک معاہدہ ہے انرجی کا۔ پاکستان انرجی کا شکار ہے، بحران کا شکار ہے، اور یہ معاہدہ ہوا ہے، اور رکاوٹ ٹرمپ ہے۔ ٹرمپ نے ہی روکا ہوا ہے، اور کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ ایران یہ معاہدہ جاری رکھنے کے لیے تیار ہے۔ تو اب جب ٹرمپ کے لیے ثالثی ہو رہی ہے تو پاکستان اپنا جو حق ہے، فائدہ ہے، وہ ضرور حاصل کرے۔ سعودی عرب کے ساتھ جو معاہدہ ہوا ہے دفاعی، اور ایران کے ساتھ جو معاہدہ ہوا ہے، ان دونوں معاہدات سے پاکستان کی معیشت پر جو اثر پڑنا چاہیے وہ نظر آنا چاہیے وہ معاہدات سے، اور امید ہے کہ ہماری سیاسی عسکری قیادت انشاءاللہ یہ کام کریں گے اور پاکستان کے مفادات کو بھی حاصل کریں گے انشاءاللہ۔